السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ الکوثر۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے اور ساتھ میں اس کی شان نزول۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ سورت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اچھی باتیں کرتے، کوئی خیر کی بات کرتے، تو یہ عاص بن وائل کہتا کہ انہیں چھوڑو، وہ ایک بے اولاد شخص ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں یہ روایت کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم ان کے سردار ہو، ذرا تم ہی بتاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور سے انسان ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، وہ اپنی قوم سے کٹے ہوئے ہیں، اور وہ شخص گمان کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم لوگ تو دیکھو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، اور کعبے کی ہم نگہبانی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو کون بہتر ہوا، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کعب بن اشرف نے کہا نہیں نہیں، تم ہی سب سے بہتر ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی یہ سورت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نازل فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی، تسلی دی، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ کے دشمن اس پر آپ بہت خوشیاں منا رہے تھے اور آپ کو طنز کر رہے تھے اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اور اس کے شان نزول میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پڑھا اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی، حوض پر آنے والوں میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر دور ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب وہ بھی میری امت میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت ایجاد کی تھی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے یعنی ٹینٹ بنے ہوئے تھے، میں نے وہاں ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا، اس سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے بہت خوش و خرم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہ اتنی پیاری نہر ہے جو جنت میں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اسی جنت کی نہر سے جو پانی آئے گا، اسی سے جو حوض ہے، حوض کوثر، وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہاں سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ تو میری ہی امت ہے، انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا، یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دین میں نئی نئی چیزیں یہ لے آئے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اوروں کے طریقوں کو فالو کریں گے تو پھر حوض کوثر تک ہمیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ تو اسی لیے نماز، روزہ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دیکھیں کتنی اچھی نہر ہے کہ اس نہر پہ وہاں کے ٹینٹس بنے ہوئے ہیں جو موتیوں کے ٹینٹس ہوں گے، اور جنت کی موتیاں یہاں کی موتیوں کی طرح نہیں ہوں گے، وہ تو بہت ہی زیادہ پریشیس ہے، اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ وائٹ اور ہنی سے بھی زیادہ یعنی میٹھا ہوگا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اس حوض کوثر سے ہم پانی پیے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، اب آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی نہر دی ہے جنت میں، تو اب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 7 برس کے ہو جاؤ 7 ایئرس اولڈ، تو نماز پڑھنا چاہیے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہلکا سا مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارے۔ تو آپ سب بچے دیکھیں کہ آپ لوگ 7 ایئرس اولڈ ہیں اور ابھی آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ ان کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ بہت ہی برے لوگ تھے، بہت ہی نافرمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو قیامت والے دن ان برے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا۔ تو کیا ہم چاہیں گے ان کے ساتھ کھڑے رہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں، نبیوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی سے پڑھیں۔ اور دیکھیں، نماز پڑھنے میں تھوڑا سا ہی تو ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم تو آپ لوگ کھیل کے گزار دیتے ہیں، آپ اپنے کارٹونز دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، امی ابو اور فرینڈز کے ساتھ بات کرنے میں آپ کتنا سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ بات کر رہے ہو، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو کامیاب کرتے ہیں، سکسیسفل بناتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں سب لوگ آپ سے محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں برکت آئے، آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں، آپ کو دل کی سے خوشی محسوس ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو، ہمیشہ راضی رہے، تو نماز پڑھنے والا بننا چاہیے۔ اور دیکھیے، نماز تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہے۔ اگر آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے جسم میں درد ہے، تو پھر بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر اتنا زیادہ درد ہے کہ بیٹھنے سے بھی آپ کو درد ہوتا ہے، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر لیٹ کر، بیڈ پر لیٹ کر نماز پڑھیں، اشاروں سے نماز پڑھیں۔
اور نماز کہیں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں ٹریول کر کے ایک سٹی سے دوسری سٹی جا رہے ہیں، آپ ایئرپلین میں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا ہے۔ سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز تو کبھی معاف کی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو نماز انشاءاللہ آج سے ہم سب لوگ 5 وقت کی نماز برابر پڑھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی ملے۔ تو انشاءاللہ آج سے آپ لوگ یہ ایکسکیوزز کبھی نہیں دیں گے، یہ نہیں کہیں گے ہم اسکول میں تھے تو ہماری نماز چھوٹ گئی۔ جب جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو نہیں معاف کیا تو آپ کیا یہ ریزن اللہ کو دے دیں گے اسکول میں تھے اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھے؟ یہ بھی نہ کہ کھیل رہے تھے ہم بھول گئے، آج ہوم ورک بہت زیادہ تھا تو ہم تھک گئے تھے۔ نہیں، سب سے پہلی پریورٹی نماز کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے باقی کے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔